تو کتاب القدر چیپٹر میں آخری حدیث لے کے آئے ہیں تقدیر کے چیپٹر میں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی. یہ حدیث آپ کو صبر اور توکل والے چیپٹر میں مل جائے گی، مشکات میں بھی، مسلم کے حوالے سے. اے ابو ہریرہ، جو چیز تمہیں نفع دے، یعنی دنیا میں جو چیز نفع دینے والی ہے بشرطے کہ وہ حلال ہو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا، اور اللہ سے مدد طلب کرنا. پھر بھی اگر رزلٹ تمہارے خلاف آئے تو کبھی یہ نہ کہنا کہ میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، میں وہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. یہ آخری حصے پہ تو لوگ ایمفسائز کرتے ہیں، پہلے حصے پہ ذرا آپ غور کریں کہ کوشش پوری کرنی ہے، سستی اور کاہلی نہیں کرنی، اور اللہ سے مدد طلب کرنی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ خالی پیپر دروشی پڑھ کے پھونک کے دے آئے، انشاءاللہ فیل ہی ہوں گے کیونکہ آپ نے کاہلی پوری حدیث پہ تو عمل نہیں کیا. یعنی دنیاوی طور پہ آپ نے اپنی پوری ایفرٹ پٹ کرنی ہے، اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنی ہے. پھر بھی رزلٹ آپ کے خلاف آئے نا، پھر آپ نے سمجھ لینا ہے کہ کوئی اور ہستی ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ یہ اس طرح ہو، اور میرے حق میں وہی بہتر ہے. جو سورۃ البقرہ میں آیا کہ کئی چیزیں جس سے تم کراہت کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوتی ہے، اور کئی چیزیں جس سے تم محبت رکھتے ہو کہ تمہارے حق میں ہو جائیں اور اس کے اندر تمہارے لیے شر چھپا ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. میں اپنی زندگی میں کئی واقعات آپ کو ایسے بتا سکتا ہوں پرسنل، جو اس وقت میری زندگی کے برے ترین واقعات تھے، لیکن آج میں کہتا ہوں کہ کاش وہ حادثات اس سے پہلے ہو جاتے، اس کا اینڈ رزلٹ پہلے سامنے آ جاتا، اور اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ اس سے بڑی تکلیف میرے پہ کوئی آ نہیں سکتی. یہ ہر بندے کی زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ مستقبل کو فورسی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو پتا ہوتا ہے اس میں سے میں نے نکالنا کیا ہے. نبی علیہ السلام جب مکے سے مدینے کے لیے نکلے ہوں گے تو جامع ترمذی اٹھا کے دیکھ لیں، حضور پلٹ پلٹ کے کعبے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اے کعبہ تو مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہے اس روئے ارض پہ، لیکن کیا کروں، تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. آپ کی مبارک زندگی کے 63 سالوں میں سے 52 سال مکے کی فضاؤں میں گزرے ہیں، صرف 11 سال مدینہ شریف. لوگ مدینہ مدینہ کرتے ہیں، ضرور کریں، لیکن مکے میں 52 سال ہمارے محبوب علیہ السلام نے سانس لیا ہے، مدینے میں صرف 11 سال. آپ کا آبائی وطن بڑی مشکل سے چھوڑا، مجبوراً. آپ کی خواہش تو نہیں تھی کہ آپ کو نکال. تو آپ دیکھیں حضور کو دعا تعلیم کی گئی سورہ بنی اسرائیل میں، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج الصدق. اے اللہ مجھے جہاں اب تو نے داخل کرنا ہے نا، سچائی کے ساتھ داخل کرنا ہے، اور مجھے جو یہاں سے نکال رہا ہے نا، سچائی کے ساتھ نکالنا. اور اے اللہ اپنی طرف سے میرے لیے کوئی مددگار مقرر کرتا ہے. وہ آپ کے ساتھی بھی تھے، حضرت جبرائیل بھی تھے. بخاری مسلم کی حدیث ہے نا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. تو شیعہ اس آیت سے کہتے ہیں حضرت علی مددگار ہوئے. بالکل حضرت علی بھی مددگار ہیں، حضرت ابوبکر عمر عثمان بھی مددگار ہیں. اور سیدنا علی کی تو عمر 8 سال تھی جب نبی علیہ السلام نے اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا. اس وقت دوسرے اصحاب جو بڑی عمروں کے تھے انہوں نے حضور کی فزیکل پروٹیکشن کی ہے نا. سیدنا علی تو 8 سال کے تھے. 8 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے اس زمانے میں؟ کون؟ سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، سیدنا ابوبکر، یہ لوگ جو بڑی عمر کے لوگ تھے. تو حضور کے ساتھی اللہ نے ان کے ساتھ اٹیچ کیے. تو نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف کے لیے جا رہے ہوں گے تو آپ کو کتنے خیال آ رہے ہوں گے، یار میں نے 13 سال محنت کی، صرف 125 بندے میں بنا سکا، لیکن ان کو بھی مجبوراً مجھے نکالنا پڑ رہا ہے. تھا نا دماغ میں، کیوں نہیں ہوگا؟ کیا اس وقت اللہ کے نبی کو یہ بات پتا تھی کہ 13 سال میں تو 125 ہوئے ہیں، اگلے 13 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر بھی آپ کے غلاموں کے قدموں میں ہو؟ اس وقت کوئی بتاتا بھی تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جیسا کہ وہ غزوہ خندق کے موقع پر
مذاق نہیں اڑایا تھا منافقین نے کہ ہم تو پیشاب کرنے کے لیے باہر نہیں نکل سک رہے، سامنے سے تیر آ جاتے ہیں خندق کے پار سے، اور یہ نبی کہہ رہا ہے کہ رومن اور پرشین امپائر گریں گی۔ عمر سیریز میں انہوں نے وہ دلائل النبوہ امام بیہقی کی جو کتاب میں وہ حدیث فلمائی نہیں ہے، جو ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا تو حضور علیہ السلام کو بلایا گیا، آپ نے 3 دفعہ اس پہ کدال مارا۔ پہلی دفعہ فرمایا اللہ نے مجھے یمن عطا فرما دیا، دوسری دفعہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے رومن امپائر دے دی ہے، میں تو وہاں کے وہ رومن امپائر کا جو محل ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں، تیسری دفعہ فرمایا پرشین امپائر بھی۔ اور اگر تم اپنے نبی پہ یقین رکھتے ہو کہ وہ سچا پیغمبر ہے تو اللہ کے وعدے پہ یقین رکھو۔ دیکھیں پھر صحابہ نے ایسا یقین کیا ہے کہ کانفیڈنس ان کا لوز ہی نہیں ہوا۔ ورنہ مجھے بتائیں اللہ کی نبی کی وفات کے بعد جب ہزاروں لوگ مرتد ہو جائیں، اس قبائلی سسٹم میں جہاں قبیلے جب مرتد ہوتے تھے تو پورے قبائل ہی، چونکہ ایک سردار مرتد ہوتا تھا نا تو وہ پورے قبیلے ہی نکل جاتے تھے، وہاں پہ چند اصحاب اتنے کانفیڈنٹ ہوں کہ ہر محاذ کے اوپر جنگ کھول لیں، حضرت ابوبکر صدیق منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی، مرتدین کے خلاف بھی، 2 جھوٹے پیغمبر ان کے خلاف بھی، اور پیرل میں رومن امپائر کے لیے بھی بھیجا ہوا ہے جناب وہ اسامہ ابن زید کو۔ تو اتنے بڑے اصحاب بھی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت اتنے محاذوں پہ تو آپ جنگ نہ کھولیں، یہ تو مدینے پہ حملہ کر کے لوگ قبضہ کر لیں گے دارالخلافہ کے اوپر، تو ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کا وعدہ ہے یہ سب فتوحات ہونی ہے۔ پھر آپ دیکھیں وہی ہے، آدھا جو پرشین امپائر تو حضرت ابوبکر کے دور میں گر گئی تھی، باقی کا جو ہے وہ سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کے دور میں جا کے آپ دیکھ لیں رشیا افغانستان تک فتوحات ہو چکی تھی۔ ایک مختصر جماعت کا اتنا کانفیڈنس اللہ کے اندر۔ تو یہ تقدیر کے جو معاملات ہیں، وہ تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوشش نہیں کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، لیکن اگر رزلٹ خلاف آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہنا ہے، یہ نہیں کہنا اگر مگر سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ تو انسان کہہ سکتا ہے کہ اگر میں نے محنت کی ہوتی تو میں پاس ہو جاتا، تو یہ تو اگر کہنا ہے، نہیں کی تھی نا تائیں فیل ہوا ہے نا۔ لیکن کوئی ناگہانی آفت آ گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، بندہ بیمار ہو گیا، تو اس میں میری بہتری تھی۔ اور اس کے اینڈ پہ آپ نے کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو ہمیں قرآن نے دعا سکھائی، جو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے۔ حقیقت بات ہے، ارادوں کا ٹوٹنا، آپ کو سب کچھ حالات و واقعات آپ کی فیور میں ہو، پھر بھی رزلٹ آپ کے خلاف آئے، تو یقیناً اس میں کوئی ایسی حکمت چھپی ہے جو بعد میں ظاہر ہونے والی۔ ہماری اکیڈمی آپ دیکھ لیں، میری زندگی میں تو میں آپ کو کئی واقعات بتا سکتا ہوں، وہ بالکل پھر پرسنل نوعیت کے ہیں، اگرچہ اس کے افیکٹ پوری دنیا کے اوپر ہیں۔ ہمارے جو حیدر بھائی کہتے ہیں کہ اکیڈمی تو چھوٹی سی ہے لیکن فتنہ عالمی ہے۔ یہ اکیڈمی میں کتنے 250 300 400 بندے آ جاتے ہیں۔ جب ہم نے دعوت کا کام شروع کیا تھا تو ایک چھوٹی سی مسجد میں درس دیتا تھا، 2008-9 کی بات تھا۔ تو وہ ظاہر ہے وہ سچی بات تو کسی کو بھی ہضم نہیں ہوتی۔ ایک اہل حدیث کی مسجد تھی، انہوں نے کچھ عرصے بعد کہا جی درس سیدھے ختم کریں، ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے اپنے گھر میں شروع کر لیا۔ ٹھیک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں جب مسجد میں ایک ہی مسجد میں درس ہو رہا ہو وہاں سے آپ کو نکال دیں یا کہ یہاں پہ درس آپ نے نہیں دینا، وہ نکالنے والے بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ یار اس کا تو مستقبل برباد کر دیا۔ پھر وہ گھر والا معاملہ ہوا، پھر اس کے بعد اکیڈمی تو یہ خیر ہمارے اپنے لوگوں کے لیے تھی، شروع میں ریکارڈنگز ہی ہوتی تھی صرف اپلوڈ کرنے کے لیے، تو اب دیکھیں اللہ نے ایک نیا اس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آپ مجھے بتائیں جن لوگوں نے درس بند کیا ہے نا، سب سے بڑے مجرم وہ ہیں اس اکیڈمی کے، نہ وہ درس بند کرتے نہ یہ فتنہ عالمی ہوتا۔